اردو نالج کے دوستو السلام علیکم۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو، زمانہ قدیم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا نہایت ہی کٹھن اور دشوار تھا۔ یا تو وہ لوگ گھوڑے گدھے یا اونٹ پر سفر کرتے اور جن کے پاس یہ چیزیں میسر نہ ہوتی وہ پیدل سفر کرتے۔ کئی میل وہ پیدل چل کر گزار دیتے۔ جو زمانہ تبدیل ہوتا گیا اسی طرح نئی چیزیں ایجاد ہوتی گئی اور انسانوں کے لیے راحت کا سبب بنتی گئی۔ جیسا کہ سب سے پہلے پہیے کی ایجاد نے انقلاب برپا کیا اور فاصلے کو سمیٹ کر رکھ دیا، اسی طرح جب پہلی بار سٹیم انجن ایجاد ہوا تو اس کے بعد اس نے بھی اپنے حساب سے ترقی کی۔ اردو نالج کے دوستو، اگر موٹر کار کی تاریخ کو کھولیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی موٹر کار ایک فرانسیسی جوزف ککنوٹ نے 1799 میں بنائی۔ اس کار کے 3 پہیے تھے اور اس کا انجن بھاپ سے چلتا تھا۔ یہ بہت سست، بھدی اور بھاری گاڑی تھی جو 1871 میں اس گاڑی میں مزید تبدیلیاں ہوئی جس سے اس میں بہتری آئی۔ اب اس کار میں لکڑی کے پہیے کی بجائے لوہے کے پہیے استعمال ہوتے تھے جن کے اوپر ربڑ کی جھلی چڑھی ہوتی تھی۔ اس سے اس گاڑی کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ 1874 میں ایک جرمن کارل بینز نے پیٹرول سے چلنے والا انجن بنایا جس سے کار ہلکی ہو گئی اور اس کی رفتار میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور جرمن سائنسدان ڈیملر نے موٹر انجن بنایا جو کہ شروع میں گاڑیوں کی شکل گھوڑا گاڑی جیسی ہوتی تھی، لیکن پھر ان کی شکل اور ڈیزائن میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ 1906 میں ایک انگریز سی ایس رولز نے ایک دوسرے انجینئر رائس کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت اور تیز رفتار گاڑی بنائی۔ اس گاڑی کا نام دونوں سائنسدانوں نے اپنے نام پر رکھا۔ پہلی دفعہ 1908 میں جرمنی میں گاڑی کو عوامی فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ اس گاڑی کا نام بینز تھا۔ اسی سال امریکہ میں فورڈ کار کی عوامی فروخت شروع ہوگی۔ یہ گاڑیاں بہت مہنگی تھی اور صرف امیر آدمی ہی ان کو خرید سکتے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا ان میں مزید بہتریاں آتی گئیں، اور اگر آج کے دور سے اس دور کا مقابلہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ آج آپ کو یہ چھوٹی سی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔